الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے. تو اب یہاں سے شریعت میں جو چیزیں اہم ترین ہیں اور جنہیں معاشرتی سطح پر مقدم رکھنا چاہیے، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان شروع کریں. تو آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اس دنیا میں انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان. اگر انسان اپنا ایمان کھو دے، اپنا ایمان لوز کر دے، تو مطلب انسان نے سب کچھ لوز کر دیا، انسان سے سب کچھ گیا. تو جو انسان پر پہلا حق ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، اپنی سینسز میں آنے کے بعد، اپنا شعور پا لینے کے بعد، جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے، تو جو سب سے پہلا حق انسان پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا رب کون ہے، وہ کس کی پرستش کر رہا ہے، اور اس نے اس کی ہی پرستش کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا شریکت یا شراکت داری صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں؟ کیا یہی صرف شراکت داری ہے؟ کیا اسے ہی صرف جو ہے وہ شرک کہا جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے جاننی، ان تمام چیزوں کا علم انسان کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اچھا، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب انسان حق ادا کرتا ہے نا کسی چیز کا، حقوق ادا کرتا ہے انسان، تو حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو میری ڈیو ہے وہ میں نے کر دی، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایموشنز انوالو ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں یہ حقوق سے بڑھ کر آگے کی کہیں چیز ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنے والدین کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ فیل نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنے والدین کو وہ درجہ نہیں دے گا جہاں پر وہ یہ مانے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا اچھا کیا ہے، تب تک انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھیں، اگر ہم جنرل بات کریں، حقوق کی بات کریں، تو بیوی کے حقوق زیادہ ہیں یا والدہ کے؟ بیوی کے حقوق زیادہ ہیں. جب حقوق کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق زیادہ رکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی سے پورا خاندان چلتا ہے. لیکن جب آپ والدین کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. فرمایا والدہ کے پیروں تلے جنت ہے، 3 بار فرمایا والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، یہ حق ہے، وہ حق ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، یوں کرو، یوں کرو. کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان صرف تبھی والدین کے ساتھ کر سکتا ہے جب وہ خوف خدا رکھے. ورنہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان جو 60 65 70 75 سال کا ہو گیا ہے، جسے اپنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ میرے کس کام کا؟ اگر میرا والد بھی ہے اور اگر اس نے کوئی میرے ساتھ نیکی کی ہے، وہ خیر کرتے ہیں، میں اگر ایک ویسی بات کر رہا ہوں، اور اگر میرے والدین نے میرے ساتھ نیکی کی ہے تو انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ کام نہیں کیا، ساری دنیا یہی کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اب اگر یہ سوچ آ گئی تو احسان والا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ سوچ رہی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کاڑی ہے، یہ میری ماں ہے جس نے جو ہے قربانیاں دی ہیں میرے لیے، اب میں ان کے ساتھ آگے بڑھ کے کام کروں، تو وہ جو احسان والا معاملہ ہے وہ حقوق سے کہیں اوپر ہو جائے گا، وہ حقوق سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بیان کیا. دیکھیں، اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور جب انسان بچہ ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسے بنی، انسان کہاں سے آیا، کہاں گیا، اس وقت اس کے رب جو ہیں وہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں. اس کے والدین نے اس کی تمام ضروریات پوری کرنی ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے، بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس بچے کی پوری دنیا اس کے والدین. تو اس کا مطلب کہ اس سٹیج پر رب جو ہے اس کے والدین. ہاں، وہ بعد میں جب بچہ ذرا نوکری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ ذرا پرور نکل آتے ہیں اور چیزوں کو سمجھانے کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو اب وہ جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتا ہے، سوچنے کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد جو دوسرا حق بیان کیا اور جو معاشرتی سطح پر جسے مقدم رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی
یعنی احسان ہی کیا جائے. اچھا یہ جو تین ہے نا معاملات، قرابت دار، یتیم اور محتاج، یہ ہمارے معاشرے کے بڑے مشکل کیریکٹرز ہیں. مشکل کیریکٹر کیسے ہیں؟ دیکھیں اپنے گھر میں اگر میں کسی اپنا قرابت دار کے ساتھ احسان کرتا ہوں نا تو کسی کو نہیں پتا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں نا اس کے سر بھی کوئی احسان نہیں ہوتا. کہتے کون سا احسان، آپ نے کر دیا تو اپنے لیے کیا ہوگا. بلکہ کئی کیسز تو ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ ایک بندے کے لیے یعنی ایسے بھی کیس ہیں کہ آپ نے گھر بنایا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکیاں کی، اور وہ آخر میں کہتے ہیں وہ جی یعنی کہ نا اگر آپ نے کیا ہے تو کوئی وہ ہم نے مانگا نہیں تھا آپ سے. یا اس قسم کی کوئی فضول یعنی کوئی ایک ایسی کوئی فضول بات کریں گے کہ آپ کی جتنی کی کرائی اور جتنی آپ نے محبت سے کام کیا ہوتا ہے سب ملٹی پلائی بائی زیرو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. وہ جو کریں وہ اپنے کرنے کے دیندار ہیں، لیکن آپ نے وہ کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ. اچھا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پہلے والے معاملہ تھے اس میں تو ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں ہمسایوں کا معاملہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا. پہلے تو سارے ہمسائے وہی ہوتے تھے، جاننے والے ہوتے تھے. یعنی پہلے جو ہماری محلے داریاں ہوتی تھی اس میں تو سب جانتے تھے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ نمانے کا بیٹا ہے، یہ کرتا ہے، اس کے والد صاحب یہ کرتے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے کہ اب جو محلے داریاں ہیں وہ اجنبی ہونی شروع ہو گئی ہیں. یعنی اب تو خاص طور پہ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر تو یہ معاملہ کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. مثلا میں پچھلے 2 سال سے یہاں مکان میں رہ رہا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ والا مکان کس کا ہے. مجھے پتا وہاں پہ کوئی صاحب رہتے ہیں، ان سے وہ جب نکلتے ہیں ہیلو ہوتی ہے، بھائی کرتے ہیں دس. ہاں اس کے ساتھ والا جو ہے وہ کیونکہ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں ان کو میں جانتا ہوں، ان سے سلام دعا ہوتی ہے، وہ آتے ہیں. تو میرا مطلب کہ ایسے بھی آپ کے سامنے کیسز ہیں کہ جہاں پہ میرے اپنے ساتھ ہے کہ میرے ساتھ والا گھر کس کا مجھے نہیں پتا، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ والا گھر جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ چاہے جانتے ہیں آپ چاہے نہیں جانتے، جو اس کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے، آپ کے ہمسائے کی کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے، معاشرتی سطح پہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، احسان کرنا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کیٹیگری بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ. یہ ہمسائیگی کون سی ہے؟ یہ ہمسائیگی ہے عارضی. ہم کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی شخص بیٹھ گیا، اب وہ ہمارا ہمسایہ ہی ہے، چاہے وہ سفر کے دوران ہے اور کسی چیز کے ہے، لیکن یہ عارضی ہمسائیگی ہے. اس میں بھی ہم نے احسان والا رویہ اختیار کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین میں ہیں. یعنی اب یہ جو لونڈی اور غلام ہے نا، اب آج کے دور میں تو وہ مشکل ہے بہت سمجھنا، لیکن اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا مالک ظلم کر رہا تھا، ان کو اس نے لٹا دیا جو ہے نا زمین پر، تپتی زمین پر، ان کے سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھ دیا، کوئی نہیں بولا. پورے مکہ میں سے جو لوگ دیکھ رہے تھے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ کیونکہ اس وقت لونڈی اور غلاموں کا یہ تصور ہوتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا، آپ چاہے انہیں جان سے مار دیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سسٹم ہے لونڈی اور غلاموں کا جو اس وقت تھا، اب تو خیر نہیں ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی جو آپ پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آج ہم اسے سمجھیں تو آپ یوں سمجھ لیں گے کہ وہ لوگ جو ٹوٹلی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے نوکری کرتے ہوں یا ہمارے ساتھ کام کرتے ہوں یا اور کوئی وجہ ہو، ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اچھا اور احسان والا ہونا چاہیے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے ہیں اور اکڑنے والے ہیں. یہاں پہ نا ایک اور چیز سمجھ میں آئی، احسان والا معاملہ ٹوٹلی آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کریں اور پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کریں. اگر یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تو پھر انسان شیخ خورے کی لسٹ میں آ گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو من کان مختالا فخورا، جو شیخی خورے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. تو اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کر کے جتا دیتا ہے، ہمیں حدیث میں تو ایسے بھی وہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو احسان کر کے جتانا یا واپس لینے والا ہے کہ گویا کتا جو ہے وہ قے کرے اور اس کے بعد وہ چاٹ لے. یعنی ایسے بھی حدیث میں اتنی سخت وعید بھی آئی. تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، خاص طور پہ اپنے قرابت دار ہمسائے جن کو وہ جانتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کا جتنا کیا کرایا ہے سب ملٹی پلائی بائی زیرو ہوگا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی بڑے افسوس کا معاملہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ جنہیں ہم کہتے ہیں جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی بھی موقع پر اس بات کو جاننے نہیں دیتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ معاملہ.
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایکسٹرا صفت بیان کر دی، ایک ایکسٹرا کیریکٹرسٹک ان کا، ایک ایکسٹرا ان کی کیریکٹرسٹک بیان کر دی کہ وہ یہ تو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، شیخی خورے ہوتے ہیں، جو دوسروں پہ احسان کر کے جتانے والے ہوتے ہیں اور جن کا یہ معاملہ اس قسم کا ہوتا ہے، ان کے اندر دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ میں صرف وہاں پر خرچ کروں گا جہاں پر دکھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. جہاں پر دکھے گا نہیں میں وہاں خرچ نہیں کروں. فائدہ کیا خرچ کرنے کا؟ اور اچھا وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ خود تو بخل کرتی ہیں، دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں. کیا آپ پاگل ہو گئے ہو؟ کیا کام کر رہے ہو؟ یعنی کہ تم کو ایسا کام کرنا چاہ رہے ہو جس میں تمہارے پیسے لوٹ جائیں گے. اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی بڑھاپے کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ اب ظاہری بات ہے ان کی آخرت تو ان کا بڑھاپے ہی ہوتا ہے. اگر پیسے سارے ختم ہو گئے تو کیا کرو گے؟ واللہ یہ اتنا خطرناک ٹریپ ہے شیطان کا کہ اس کے بارے میں جتنی جو ہے نا انسان کو سمجھایا جائے، جتنا انسان کو اس کے بارے میں ایڈوائز کیا جائے وہ کم. کیونکہ شیطان جو ہے انسان پر حملہ ہی یہاں سے کرتا ہے. اگر ختم ہو گئے تو، اگر تمہارے پاس نہ رہا تو، کیونکہ یہ ہے ٹوٹل توکل کے منافی. دیکھیں ایک طرف ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں کوئی گھر نہیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. ظاہری بات ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، زکوٰۃ کہاں دیتے تھے؟ جو آتا تھا خیرات صدقہ سب چلے جاتا تھا. انہوں نے پسند کی اپنے لیے وہ زندگی. اور کئی ایسے بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے 2-3 دن تک کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے تھے. ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن دوسری طرف جب دنیاوی معاملات میں کام آتا ہے یا دنیاوی معاملات میں ہمیں اس قسم کا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، پھر معاملات مشکل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے توکل پر کمی. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ شیطان آ کے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے نا کہ تمہیں شیطان ڈراتا ہے فقر سے، تمہیں شیطان ڈراتا ہے اس بات سے کہ تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے، تمہارے جو ایسٹس وہ ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دے دیا ہے. دیکھیں دیر آر سم ایکسیپشنز آر آلویز دیر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چھپاتے، انہیں بڑا اچھا وہ کرتے ہیں. یعنی کہ اب اس میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چھپاتے ہی رہتے ہیں کہ یار اگر میں نے بتا دیا تو جو ہے نا یہ کہیں مجھ سے مانگ ہی نہ لو، یا اگر میں نے بتا دیا معاملہ تو مجھ سے یہی نہ کہتے یار وہ فلانا کام ہونے والا ہے اس میں جو ہے نا چیریٹی دے دو یا اس میں وہ دے دو. اور ایک دوسری، یعنی کہ اگر ہم اسی کی کیٹیگری میں دیکھیں تو اسی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر دوں گا تو میرا نام بڑا آگے آتا ہے، مجھے جو ہے نا لوگوں کے اندر بڑی پذیرائی مل جائے گی، مجھے لوگ بڑی عزت کی نظر سے دیکھیں گے. تو یہ والا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی بات کر رہا ہے کہ جو لوگ اس ڈر سے چھپاتے ہیں کہ اگر ظاہر کر دیا تو کوئی دستے سوال جو ہے ہمارے سامنے پھیلا دے گا، کوئی ہمیں بتا دے گا کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے ہم نے بہت بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے تعبیر کیا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ احسان نہ کرے، اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ احسان نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے چھپائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ یا لوگوں کی ضرورت پوری کرنے سے جسے تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی اہانت آمیز عذاب تیار کر. اور اس عذاب کو میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا کہ اس عذاب کی جھلکیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دکھاتے ہیں. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو نا آپ کے سامنے کی بات ہوگی، جیسے میرے سامنے ہی ہے تو میں نے دیکھا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سونت کے رکھتا ہے اپنی دولت کو، بچا بچا کے، پھر جب وہ دولت جاتی ہے بچوں کے ہاتھ میں تو پھر وہ دولت بچے ایسے اڑاتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا، یعنی کہ عیاشی کرتے ہیں. پھر اس میں اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی ایسی مصیبت ڈال دیتا ہے، کوئی ایسے معاملے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ جتنی دولت کمائی تھی وہ ایسے کر کے ختم ہو جاتی ہے نا، چٹکیوں میں وہ سب گئی. اب اگر یہی توکل انسان اللہ پہ کرے اور اس دولت کو، اپنے مال کو، جتنا بھی اس کے پاس ہے، اس جگہ خرچ کرے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا ہے،
یا جہاں پہ ترغیب دلائی ہے تو کیا ہوگا؟ پھر پیدا ہوگی برکت۔ آج ہمارے معاشرے میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی شاذ و نادری ہوگا جسے آپ جانتے ہو جو بھوکا سوتا ہو، اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں سلاتا کسی کو، 99% ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ آج ہمارے معاشرے میں کمی ہے خیر اور برکت کی۔ ایک انسان کماتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں پیسہ، لاکھوں ڈالر، ریال جو بھی ہم کہہ لیں وہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بزنس میں لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آج کے زمانے میں تو کوئی بھی پیسے اپنے بینک میں نہیں رکھتا نا، بینک بیلنس والا رواج تو گیا، تو وہ تو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب تو جتنے پیسے ہیں وہ سارے جو ہے نا انویسٹمنٹ میں لگے ہوتے ہیں کہ پیسہ ڈالیں گے اور پیسہ بنے گا۔ لیکن اس میں سے خیر اور برکت ایسی ختم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی انسان مہینے کا ₹1,00,000 بھی کما رہا ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ، یا یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں 10,000 20,000 ڈالر بھی کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت نہیں پڑتی، اس میں سے پورا نہیں پڑتا، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی پڑا رہتا ہے۔ اور چلیں اگر اس کے کھانے پینے میں اور جو دنیا داری کی چیزیں اس میں پورا پڑ بھی جائے، سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایسی اس کو جو ہے نا وہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسے ایسے مسئلے پڑے ہی رہتے ہیں، وہ پنجابی کہتے ہیں پسوڑی کوئی نہ کوئی پڑی رہتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ پریشان حال۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں جو جوتے پڑیں گے وہ پڑیں گے ایسے شخص کو، آخرت میں جو اس کا حال ہوگا وہ تو ہوگا ایسا۔ لیکن جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو ویسا استعمال نہیں کرتا جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے معاملات آسان نہیں ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی اچھا معاملہ نہیں ہونے والا۔ اور پھر میں جیسے بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ مل جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ اکبر، وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تشبیہ دے دی۔ دیکھیے ایک تو ہے کافروں کا معاملہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ان کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا معاملہ آتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اب انہیں اپنی دنیا نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ یا اگر ہم اسے تھوڑا سا اس کو کم کر دیں، شدت کو کم کر دیں، تو ہم یہ کہیں گے ویسا ایمان نہیں رکھتے جیسا درکار ہے، یا ویسا ایمان رکھتے ہیں جو لوگوں کو دکھایا جا سکے لیکن ان کے کسی کام نہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسا ہی ہے جیسا آپ اللہ کے لیے۔ اگر آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ لینے دینے کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ لینے دینے کا ہی ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دکھاوے کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ دکھاوے کا ہی ہے۔ اگر ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر ایسا ہے کہ وہ میرا رب ہے، تو پھر اللہ کا یقین بھی، پھر اللہ کی محبت بھی ہمارے ساتھ ایسی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ جیسے میں کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا پسند نہیں کروں گا اور اپنے لیے نقصان کو چوز کر لوں گا، بظاہر دنیاوی طور پہ نقصان ہی نظر آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، مجھے کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ ایسا ہے، اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ جو اللہ کے لیے کریں گے وہی آپ کو واپس ملے گا۔ اللہ کے لیے ₹1 دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں منیمم 10 ٹائمز 700 ٹائمز بھی واپس کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ انسان کا جیسا ہے، ویسے جیسا ایمان ہے ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بھی بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وہ نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو وہ گویا شیطان کے ساتھی ہیں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ماذا علیہم، ان کا کیا نقصان تھا، انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، ان پر کیا آفت آ پڑی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، یعنی صدق دل سے ایمان لے آتے، جیسا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ویسا ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایمان کے ساتھ خرچنے کی شرط لگا دی۔ یہاں پہ خرچنے کے معاملے میں صرف مال ہی نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس بڑا مال ہے وہ خرچ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے، لیکن ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے۔ تو یہ آپ ایک چیز یاد رکھیں، یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بھی بتاؤں گا اور یہ آپ بھی مشاہدہ کریں گے تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ہم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صحت دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی. جس طرح میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا پسند کرتا ہوں، اسی طرح میں اپنی ایفرٹس، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنا وقت بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں. اگر ہم اپنا وقت اللہ کے لیے خرچ نہیں کر سکتے نا، باقی ساری چیزیں سیکنڈری میں. اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا، آپ سب لوگ بھی یہاں پہ کافی عرصے سے، کہ اللہ تعالیٰ کا کام کبھی بھی پیسوں کی وجہ سے نہیں رکتا. آپ کبھی کوئی پروجیکٹ شروع کریں نا، فرض کریں کھانا کھلانے کا پروجیکٹ شروع کریں، کوئی گھر بنانے کا، کوئی اللہ کے لیے مسجد بنانے کا، کوئی ڈسپینسری، آپ کچھ بھی شروع کریں نا، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ جو آپ کے وسائل ہیں نا وہ پورے کرنے شروع کر دے گا. کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، وہ کہے گا میں اینٹیں دے دیتا ہوں، کوئی کہے گا میں سیمنٹ دے دیتا ہوں، کوئی کہے گا میں پنکھے دے دیتا ہوں، فلان. یہ آپ کے سب اللہ تعالیٰ مسائل پورے کرے گا. آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو معاملہ کہاں پہ آ کے اٹکے گا؟ لوگ نہیں. آپ جب کسی کے پاس ٹائم مانگنے جائیں گے تو آپ کہیں گے یار مجھ سے پیسے لے لو، وقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے. تو خرچنے کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خرچنا صرف پیسوں کا نہیں ہے. اگر میں اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لگا سکتا، مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے میں اس کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتا، اگر میں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہو رہا ہے اس میں اگر میں اپنا کوئی کام ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتا، اس میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر صرف پیسہ جو ہے نا وہ شاید کافی نہیں رہے گا. شاید بول رہا ہوں، شاید پیسہ کافی نہیں رہے گا. اور اگر فرض کریں کوئی شخص پیسہ دے دیتا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو اپ گریڈ، اپنا ایمان اپ گریڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں ایک انسان آتا ہے محفل میں بیٹھتا ہے، جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہو رہی ہے، ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ چھوٹی چیز ہے. اب ایک شخص صرف پیسے دے کے سمجھے کہ یہ میرے لیے بھی سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہو رہا. ثواب ملے گا، پیسوں کا ثواب، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ تمام برکات خیرات جو یہاں پر محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہوں گی جو پیسے دے رہا ہے، تو یہ معاملہ ایسا نہیں. جو جتنا ڈالے گا اور جو ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی دے گا اور ویسا ہی دے گا. تو یہ ہم یاد رکھیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو خرچتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، تو اس میں ہم شامل ہیں، ہماری صحت شامل ہے، ہمارا وقت شامل ہے، ہماری کوششیں شامل ہیں. یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے. داڑھی رکھ کے لمبے لمبے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھ کے، چلے کر کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ عمرہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی توفیق بھی نہیں دی کہ وہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر سکے. نہیں ہے، ایسے اللہ کے بندے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ توفیق نہ دی ہو، لیکن وہ شخص جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے اس کو اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے سے ادا کروں. وہ شخص اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ معافی، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی سے ہو گیا، میں نہیں کرنا چاہتا. ایسا شخص اللہ کی نظر میں کہیں کامیاب ہے اس انسان سے جو اللہ کے راستے میں پیسے بھی خرچے، اللہ کے لیے روزے، نمازیں، عمرے، حج بھی کرے، لیکن گناہ کو نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے جس نے یہ سارے کام کچھ نہیں کیے، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ چیریٹی دی، لیکن اس نے وہ تمام چیزیں کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو وہ کر سکتا تھا. اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے بہت سارے ایکسٹرا کام کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ضرور، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، محبوب ترین مخلوق. ہمارے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ تعالیٰ کو ہم مطلوب. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ اکبر، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ برابر کا اجر دے گا. ظلم اگر اللہ تعالیٰ برابر بھی دے تو ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہونا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ظلم کی بات کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیکی کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے دے دے گا تمہیں. لیکن بات پھر وہی ہے، اجر انسان کی خالص نیت پر. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانہ خزل میں سے مزید بہت بڑا اجر دے گا.
کمی تو جو ہے وہ آپ رہنے دیں کہ انسان یہ سوچیں کہ اگر میں 100 روپے ہیں میرے پاس اور اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دے دیتا ہوں اور 2.5 روپے دینے کے بعد میں مزید اس میں سے 2-4 روپے جو ہے وہ چیریٹی دیتا ہوں, اب دنیاوی طور پہ 100 روپے میں سے میرے 5 روپے کم ہو گئے, یہ $100 میں سے 5 کم ہو گئے. اللہ کے نزدیک کم نہیں ہوئے. اب وہ جو میرے پاس 95 روپے باقی بچے ہیں نا, 95 جو باقی بچے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں 9500 کی 9500 کی برکت ڈال دے گا اور اس میں سے بچ بھی جائیں گے. لیکن وہ 100 روپیہ جو میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس 100 روپے میں 10 روپے کا کام بھی نہیں کرنے دے گا مجھے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے. اور آپ دیکھیں, میں بار بار کہوں گا, اس کی مثالیں آپ کے ارد گرد ہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جو ہمارے نزدیک بالکل واجبی سے اس کا کھانا پینا ہوتا ہے, واجبی سے اس کی تنخواہ ہوتی ہے, واجبی سے اس کے حالات ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹینٹ انگلش میں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا کیا ہوتا ہے. نہ اسے بچوں کی طرف سے مسئلہ ہوتا ہے, نہ اسے کھانے کی طرف سے مسئلہ ہوتا ہے, نہ اسے صحت کی طرف سے مسئلہ ہوتا ہے. اور اگر کبھی کوئی ایسے مسائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے اس کا مسئلہ پورا کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے لیے ہزاروں خرچتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فری میں کام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اجر دینے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے انسان کے معاملات, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے انسان کی خواہشات, انسان کے مسائل مشکلات دور کرتا ہے کہ سبحان اللہ, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں پر یہ بات ہوئی وہ جو احسان والی تھی. اب آگے اگلی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ اس معاملے سے اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, جو امت مسلمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک فریضہ رکھا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے دین کو آگے پہنچائیں, جہاں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. کوئی مانتا ہے الحمدللہ, کوئی نہیں مانتا ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری کسی کو منوانا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا سارا مکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا. اگر منوانا ذمہ داری ہوتی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ کہتے جو مان لے ٹھیک ہے, جو نہیں مان لے پھر اسے چھوڑیں گے نہیں ہم. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, کہا بھائی جو بھی جو ہے نا فلانی جگہ چلے جائے اس کے لیے امان ہے, اس کے لیے امان ہے, اس کے لیے ہمارا کوئی کسی سے جھگڑا نہیں. دیر ور فیو ایکسیپشن, ہم اس کی بات نہیں. تو ہم پر یہ فریضہ ہے کہ جو دین ہمارے پاس آیا ہے ہم اپنے طرز عمل سے اور اپنے اخلاق سے اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر کوئی یہ شخص نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید, تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. اس آیت میں میدان حشر کا ذکر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میدان حشر والے دن عدالت لگائے گا, اس دن جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے تو اس دن کیا ہوگا؟ ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور وہ گواہ اس امت کا رسول ہوگا. ہماری امت کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہاں پہ ایک اور بھی اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھلی امتیں ہیں ان پر بھی گواہ بنا کے لایا جائے گا. اب وہاں پر تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ گواہ کیسے ہوں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہی نہیں ہیں. تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عزت کرتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت ہے وہی حضرت عیسیٰ کا ہے, وہی حضرت موسیٰ کا ہے, وہی حضرت ابراہیم کا ہے, حضرت یعقوب, حضرت اسماعیل اور جتنے بھی انبیاء ہیں. مقام رسالت سب کا اتنا ہے. ایمان ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائے ہیں اور ان سے پہلے جتنے انبیاء ہیں, رسول ہیں, ان سب کی تصدیق کرتے ہیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میدان حشر میں یہی جو ہے نا وہ آرگومنٹ ہوگا کہ یہ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کی تصدیق کرتے تھے, تو اس لیے وہ بھی گواہ کے طور پر لائے جا سکتے ہیں. بہرحال اس کا جو رائے ہے وہ زیادہ قوی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جس امت کو دعوت پہنچائی گئی اسی امت کے رسول ان پہ گواہ بن کے آئیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر. اب ذرا امیجن کریں کہ میدان حشر عدالت لگی ہوئی ہے, معاملہ ہے, ہم لوگ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کہ ہاں بھائی مسلمان تھے, کلمہ پڑھا تھا, ایمان کے دعوے دار تھے, بالکل تھے, بتاؤ دین کے لیے کیا کیا؟ میں جواب نہیں دوں گا. اس سوال کا جواب ہر شخص اپنے دل میں سوچ لے کہ اگر ابھی اسی وقت یہ عدالت لگ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ ہاں بھئی دنیا میں تم دعوے تھے, ایمان کے دعوے دار تھے, تم کہتے تھے کہ یہ بھی, اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کھانا کیسا تھا, تمہارا پینا کیسا تھا,
حلال حرام کی تمیز کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اس دین کے مطابق زندگی گزاری تھی یا نہیں؟ اگر گزاری تھی تو الحمدللہ بچ بچا ہو جائے گا. آگے جو دین کے فرائض تھے اس پہ تم نے کیا کیا؟ اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کتنی کوشش کی؟ تمہارا کیا کردار رہا؟ کیا اس دین کو دنیا میں آپ نے لوگوں میں عام کیا؟ اگر تو کیا تو الحمدللہ دوسری بچت بھی ہو جائے گی. یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کریں گے. دیکھیں تبلیغ اور پہنچانا نا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیچارہ بات کرنے میں بہت ہی کمزور ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت نہیں دی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر کسی سے اس کی صلاحیت کے مطابق سوال کریں گے. اب ایک شخص تقریر نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اسے وہ نہیں پوچھیں گے. کوئی شخص لکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے کے بارے میں پوچھیں گے. اگر کوئی شخص اور کسی کی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے. بات یہ ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے, جو انسان جو کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس کے بارے میں پوچھیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر یہ لایا جائے گا کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان تک دین پہنچا دیا تھا. تو ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پہنچا دیا تھا. ہمارے آج تک ہمارے پاس جو ہے پوری اسناد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے, آخری خطبہ وہ موجود ہے نا, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ آپ گواہ ہو جائے میں نے ان سب کو پہنچا دیا ہے, اور جنہیں پہنچ گیا تھا انہوں نے کہا یہ آگے پہنچانا تمہارا کام ہے, تو یہ آگے پہنچانا ہمارا کام ہے. تو یہ کام ہوگا اس دن. اس پہ بخاری کی بڑی خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو نازل ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں قرآن سنوں کس سے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھنی شروع کر دی سورہ نساء کی. تو جب وہ اس آیت پر پہنچے, آیت نمبر 41 جو ہم نے ابھی پڑھی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک, یعنی بس کرو بس کرو. اور فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کس بات پہ آنسو جاری تھے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کر رہے تھے کہ میرے سامنے میری امت کھڑی ہے, وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کا حکم دیا گیا تھا, اور اب مجھے ان پر گواہی دینی ہے کہ یا رب انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کر دیا تھا لیکن یہ نہیں کر سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کے رو پڑے. اب یہاں پر رک کر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے کوئی پیارے اس دنیا سے چلے جائیں ہمیں رونا آتا ہے, لیکن کیا ہمیں رونا اس لیے آتا ہے کہ ہم ان سے بچھڑ گئے؟ ایک نہ ایک دن سب نے بچھڑ جانا. کیا ہمیں رونا اس لیے آتا ہے کہ وہ بچھڑ گئے, یا ہمیں رونا اس لیے آتا ہے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی چیز ہے, دو ڈیفرنٹ طریقے ہیں دیکھنے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے اوپر, اپنے اعمال کے اوپر, اپنے تعلق, اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کے اوپر نظر کریں. دیکھیں کیا قرآن پڑھتے ہوئے کبھی رونا آیا میں؟ چلیں قرآن ہو سکتا ہے عربی نہ سمجھ آتی ہو, کیا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کبھی ہمیں رونا آیا؟ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ امیجن کیا کہ اس وقت اگر اسی وقت یہ معاملہ ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جب تک ہم لوگ اس طرح سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے, سوچیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کو ایسے نہیں سمجھیں گے, تب تک ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا. پھر ہم یہی سمجھیں گے, شیطان ہمیں اسی ٹریپ میں باندھے رکھے گا کہ تم صبح اٹھتے ہو, تم جو ہے نا 5 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہو, چلو اگر 5 نہیں پڑھتے تو 2-3 تو پڑھ ہی لیتے ہو, چلو اگر 2-3 میں نہیں پڑھتے تو جمعے کے تو تم چلے ہی جاتے ہو, اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, تمہارا معاملہ صاف ہو جائے. بولا لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں کہ میں صرف روزے رکھ کے, نمازیں پڑھ کے اور زکاتیں دے کے اور جو ہے نا وہ حج عمرے کر کے چھوٹ جاؤں. یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں گے. دیکھیں اگر تو واقعی نجات کے لیے اتنا کافی ہوتا کہ میں اپنی نمازیں پڑھوں, اپنے روزے رکھوں, اپنی زکاتیں دوں, اپنے حج اور عمرے کروں, تو پھر جو مشرکین مکہ تھے ان سے بڑا بے وقوف کوئی تھا ہی نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کر آئے. ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں حج عمرے وہ پہلے بھی کرتے تھے, چڑھاوے وہ پہلے بھی چڑھاتے تھے, اپنے معاملات جو بھی دین کے تھے وہ تو پہلے بھی کرتے تھے. صرف آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان سے جھگڑا تھا, اگر ہم ان جنرل دیکھیں تو وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بتوں کو چھوڑ دو. تو انہیں ان بتوں سے ایسی کیا محبت تھی؟ دیکھیں بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک پتھر کا بت ہے تو ایک عقل مند انسان ہو, اسے بھی پتا کہ یہ پتھر کا بت ہے, یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ایک پلاسٹک, پتھر, جانور, گھوڑا, درخت, یہ سورج, چاند, ستارے, یہ ایک کوئی بھی جو
کامن سینس رکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر جھگڑا کہاں تھا؟ عبادات کا تو جھگڑا نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ عبادات تو آلموسٹ ویسی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. تو جھگڑا ہی یہاں پر آ کے آتا ہے کہ جو دین ہے، جو نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، زندگی ان کے مطابق گزارو. اور وہ کہتے تھے ہمیں یہ منظور نہیں. کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں نمازیں 5 کی جگہ 10 15 50 پڑھنی، ہم کوشش کر لیں گے. عمرے کرنے ہیں، حج کرنے ہیں، زکاتیں دینی، یہ سب ہم کر لیں گے. لیکن رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، تو یہ کرنے سے جو نا ہمارے بزنس پہ افیکٹ آتا ہے. آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ بزنس کیسے کرنا. جب آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ سود ہے، اسے چھوڑ دو، یہ سود نہیں ہم چھوڑ سکتے کیونکہ یہ کرنے سے ہمارے بزنس پہ افیکٹ آتا ہے. آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کیسے کرنا. اور جب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ ان بتوں کو نکال دو، تو ہم ان بتوں کو نہیں نکال سکتے. کس لیے نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ ان بتوں کی وجہ سے ہماری پورے عرب میں عزت ہے. پورے عرب کے قبائل نے لا کے مکہ میں جو اپنے بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے مجاور تھے نا وہ جو قریش مکہ تھے، جو سردار مکہ تھے، اس مجاوری کی وجہ سے ہی تو ان کا اتنا بڑا بزنس چلتا تھا. وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان بتوں کو نکال دیا، جو اتنے سارے ہمارے پاس باہر سے پیسے آتے ہیں، نظر آتے ہیں، نذرانے آتے ہیں، وہ سارے مکہ آتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ بولا اب اسی کو ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں یہ معاملہ تو نہیں ہے، کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی پرابلم نہیں ہے، اسی کی ڈفرینٹ فارم ہمارے ساتھ ہی تو نہیں چل رہی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں روزے نمازیں کوئی مسئلہ نہیں. بولا ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، مسجدیں ہماری فل ہوتی تھیں، لوگ آتے تھے آخری رمضان تک، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ادھر روزے ختم ہوئے، صلاۃ نمازی ختم، پھر وہی جو ہمارے بیچارے 12-15 لوگ آتے ہیں فجر میں، وہی بیچارے آتے ہیں، یا جس دن اچھی ہو تعداد اس دن 25-30 ہو جاتے ہیں. خیر امریکہ کی بڑی تعداد، لیکن میں بات کروں کہ کہاں پہ 150 لوگ آنا اور کہاں پہ ایک دم 15 ہو جانا. یار کہاں گئے باقی 100؟ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق؟ اور وہ جو میں 150 کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تراویح پڑھنے آتے تھے، نارمل نماز کی بات نہیں کر رہا، کہ اس وقت نوافلوں میں اتنا انسان کا دل لگا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے اگینسٹ چلی جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، زمین پھٹ جائے، ہم اس کے اندر چلے جائیں، یا دوسرے الفاظ میں ہمیں بھلا دیا جائے، ہم سے سوال ہی نہ کیا جائے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہ ہو تو پھر وہ اپنے معاملات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرنے شروع کر دیں. وہ دین کو صرف عبادات نہ سمجھے اور عبادات کو صرف ریچولز نہ سمجھے جب تک کل کے کل دین میں داخل نہیں ہوں گے. دیکھیں میں نے ایک چیز اور کی طرف اشارہ کروں گا. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن سے میں ابھی فوری چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، بھائی نہیں کر سکتے، اتنے عرصے سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن کوشش شروع کر دیں. ہو سکتا ہے موت تک چھٹکارا نہ ملے، پاسبلٹی ہے، لیکن کوشش کریں، تہیہ کریں، اپنے رب سے دعا کریں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگے کہ اللہ میں پھنسا ہوں، آپ جانتے ہیں میرے لیے اس وقت کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، مجھے رستہ دکھائیں، میرے اوپر اپنا توکل بڑھائیں، میرے لیے معاملات کو درست کریں، مجھے چیزوں کی اصلیت دکھائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری کرے گا. اور اگر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ویسے تو کر دیتا ہے لیکن جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر نہیں ہوتا ہے تو کم از کم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ میں صدقے دل سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میں پوری کوشش کر رہا تھا، میری کمزوری تھی، آپ مجھے معاف فرمائیں، یا جو بھی معاملات ہیں. تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں یہ تکلیف بھی نہیں تھی، جنہیں کوئی کلک کوئی ملال ہی نہیں تھا اس چیز کا، اس دن وہ کہیں گے ہائے کیا ہو گیا، آج تو بچ ہی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا ہی دے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تو وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ دوسرے قرآن میں فرماتا ہے نا ان کی جلد بولے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی جلدوں کو زبان دے دیں گے، ان کے ہاتھوں کو زبان دے دیں گے، ان کے پیروں کو زبان دے دیں گے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی. تو ہم ایسا کرتے ہیں یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں آج کی بات کو، آگے دوسرے معاملات آ رہے ہیں، آج نمبر 42 پہ رہنے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے
سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات جو ہیں وہ دین کے معاملے سے سیدھے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، دین کو سیکھنا آسان فرما دے، دین پہ عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور ہدایت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے وہ جو بھی بھائی بہن جو کسی بھی وجہ سے کسی مصیبت کا، کسی پریشانی کا، کسی بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے تمام معاملات درست فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے وہ پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیں انشاءاللہ۔ آخرت میں ان کو متقین میں سے اٹھائے، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، ہمیں بھی اور انہیں بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقام، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ دے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ وہاں پر ملا دے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔